السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ وہ ایک بہت عالیشان گھر تھا جس کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ حیات نے حیرت سے اس خوبصورت گھر کو دیکھا۔ یہ گھر؟ اس نے سمر کو دیکھا۔ گھبراؤ نہیں حیات، یہ ہمارا گھر ہے، آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے گاڑی سے اترا تو حیات کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، مگر اس پورے سفر میں سمر نے ایک بار بھی ماں کے بارے میں سوال کیا، نہ کچھ بتایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہم کریں گے، فی الحال تم جاؤ، آرام کرو۔ آرام؟ کیسے آرام کروں؟ مما کہاں ہیں؟ کیا تم نے انہیں ڈھونڈا؟ غصے سے بفری وہ اس کے سامنے آئی۔ ایک تو اتنا بڑا سچ چھپایا اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیات، میں سب دیکھ لوں گا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے سمر، میں قید میں تھی، تم تو آزاد تھے۔ کیا تم نے ایک بار بھی مما کے بارے میں معلوم کروایا؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ خالی لاؤنج میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ سمر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھتے وہ اچانک ہی پوری طاقت سے حیات کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں سمر داد ہوں، آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس کے مجھ پر کچھ احسان ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو آزاد کرتے اس نے حیات کو پرے دھکیلا۔ سمر؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہ سچ جاننے کے بعد بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک وہی تھا اس کے پاس، اس کا بھائی۔ میری بات سنو حیات، وہ قلب انصر ایک نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے۔ میری حالت دیکھو، اس نے میری یہ حالت کی ہے۔ تم اس کی باتوں میں آ کر مجھ سے لڑ رہی ہو، مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو۔ لہجہ نرم کرتے اس نے حیات کو بازوؤں سے تھاما جو ابھی تک شاکڈ تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری حیات، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے بس غصہ۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ حد درجے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ حیات کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، ایک ایک بات جو تم جاننا چاہتی ہو، مگر بس مجھے کچھ وقت دو، تب تک تم آرام کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ آنکھوں سے لگا گیا۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب ادھر آؤ، حیات کو اس کے روم میں لے جاؤ۔ اس کی پکار پر ملازمہ فوراً وہاں آئی اور حیات کو لیے آگے بڑھ گئی، جبکہ سمر وہ وہیں صوفے پر دھنس گیا۔ تم نے ہر چیز مجھ سے چھین لی ہے قلب انصر، مگر دیکھو میں نے تمہاری کمزوری کو تم سے چھین لیا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری موت حیات اعظمی کے ہاتھوں ہو۔ موبائل میں دیکھتے وہ خباثت سے مسکرایا۔ اس کا شیطانی دماغ ایک اور پلان بنا رہا تھا جو یقیناً قلب انصر کی دنیا ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ کاظم اندر آیا تو قلب کو خاموشی سے ٹی وی کی جانب دیکھتے پایا۔ اپنے نام کی پکار پر بھی وہ ہلا نہیں تھا۔ قلب، وہ ایک بار پھر دھوکہ دے کر اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی ہے۔ جانتا ہوں، اب کی بار کاظم چونکا تھا۔ قلب گہرا مسکرایا۔ دشمن کو ہرانے کا اصول جانتے ہو کاظم؟ کیا؟ دشمن کو آخر تک یہ لگنا چاہیے کہ جیت اس کے حصے میں ہے، اور جیسے ہی وہ جیت کی جانب آخری قدم لے، وہیں جیت اس کے منہ سے چھین لو، سرد لہجے میں کہتے وہ پراسرار سا مسکرایا۔ تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تو نے حیات کو؟ میڈم، اس کا نام لینے کا حق میں نے فی الحال کسی کو نہیں دیا، درستگی سے کاظم کو ٹوکا گیا۔ اوکے میڈم کو تو نہیں، میں نے اسے نہیں بھیجا۔ وہ ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے کر گئی ہے، اور مجھے دھوکہ دینے والوں کو سزا بھی میں خود دیتا ہوں۔ اسے بھی ایسی سزا دوں گا یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ آنکھوں میں آتش لیے اس نے اپنے موبائل میں نظر آتی حیات کی تصویر کو دیکھا تو دل میں لگی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ آگے جو بھی کرنا ہو وہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال تیری صحت زیادہ ضروری ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ شرٹ پہننے لگا تو کاظم فوراً اس کی مدد کے لیے آگے ہوا۔ صرف ایک گولی لگی ہے، مفلوج نہیں ہوا ہوں، اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔
اس کی بات پر کاظم نے گھور کر اسے دیکھا، مگر فی الحال کچھ بھی کہنا بیکار تھا کیونکہ وہ سننے والا ہرگز نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ ہے سب کے پاس، سب کو کہو بیسمنٹ میں پہنچیں، اور میڈم ان کا کیا کرنا ہے اس کی فکر تم مت کرو، ہمارا معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی اسے ایک پل سکون نہیں تھا، اسے کسی طرح واپس قلب کے پاس جانا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے اسے پھر دھوکہ دے دیا ہے، اف، خود سے کہتے وہ نیچے آ گئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ آس پاس دیکھتے وہ یوں ہی چلتی لان میں آ گئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے سے کیا سوجھی کہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے مین ڈور تک آتے وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے بڑے گھر میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ روڈ پر آتے اس نے سب سے پہلے کیب کی تھی، اسے ہاسپٹل پہنچنا تھا ہر حال میں۔ آدھے گھنٹے کا سفر کرتے وہ ہاسپٹل پہنچی ہی تھی جب اسے قلب ہسپتال سے نکلتا نظر آیا۔ گاڑی سے اترتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ قلب، وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے آئی، مگر اسے سامنے دیکھ کر قلب کے ماتھے پر بالوں کا جال بنا تھا۔ کاظم، کیب والے کو پے کرو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کیب والے کو حیات کے پیچھے آتے دیکھ وہ چکا تھا، اس لیے کاظم کو کہتا وہ حیات کو مکمل نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا۔ قلب، ایک بار میری بات سنو، میں اس کا بازو تھامے حیات نے اسے روکا اور وہ رک بھی گیا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں میں بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر آئی سویر میں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں قلب، ہو گیا تمہارا تو میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کی بے رخی پر حیات کا دل کٹا تھا۔ دیکھو تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی، یہ بھی دھوکہ ہے نا۔ میں نے جب تمہیں معاف کر دیا ہے تو کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اس کے سامنے آتے اس سے معصومیت چہرے پر سجائی۔ کیا پلان ہے تمہارے بھائی کا؟ اب کون سے پلان کے تحت تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ کاٹدار لہجہ۔ حیات کا دل کیا اس کھڑوس انسان کے سر پر کچھ دے مارے۔ کوئی پلان نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں واپس آ گئی ہوں تمہارے پاس۔ قلب، میں مس حیات اعظمی، مجھے آپ کی کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں ہے۔ قلب انصر، جسے ایک بار چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ میں بیوی ہوں تمہاری، تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ ڈائیورس پیپر تمہیں مل جائیں گے۔ وہ ظالم بنا بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر حیات کا دماغ خراب ہوا تھا جبھی اس کا ہاتھ اٹھا اور قلب کے گال پر پڑا تھا۔ آس پاس موجود اس کے آدمی تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے، مگر وہ ہاتھ اٹھائے انہیں روک گیا۔ کاظم نے دم سادھے اسے دیکھا۔ حیات نے قلب انصر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک بار پھر کہو کہ مجھے ڈائیورس دینی ہے، پھر میں بتاؤں گی میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس کا گریبان تھامے وہ چلائی، کیا کرو گی؟ جتنا وہ غصہ تھی اتنا ہی وہ پرسکون۔ ایک گولی ان لوگوں نے ماری تھی، دوسری میں ماروں گی، اور مارتے ہوئے بھی پورا خیال کروں گی کہ نشانہ چوکے نہ۔ امپریسو، مگر ایک بات بتاؤ، کبھی گن چلائی ہے؟ میں سیکھ لوں گی، اس دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس نے جتایا تو قلب سر ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے قلب۔ وہ ایک بار پھر اس کا راستہ روک کے اس کے سامنے آئی۔ تمہارے بھائی کو کہنا میرے پاس فضول کھیل کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگتی اسے سانس تک روکنے پر مجبور کر گئی۔ وہاں موجود قلب کے آدمیوں نے فوراً سر جھکائے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہو حیات۔ نہیں، میں نہیں ہو سکتی، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ میں تمہیں کہیں نہیں لے کر جا رہا، دور ہو مجھ سے۔ ایک تو وہ پہلے سے زخمی تھا، دوسرا وہ محترمہ اسے مزید زخمی کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ میں جا کر رہوں گی، مجھے نہیں پتا۔ وہ مزید اس کے گرد گرفت مضبوط کر گئی۔ قلب نے گہری سانس بھری۔ دور ہو کر بات کرو حیات، وہ اس کے لیے مشکل کر رہی تھی۔ تم ساتھ لے کر جاؤ گے، وعدہ کرو پہلے۔ تم ہٹ رہی ہو یا میں تمہیں اٹھا کر پھینکوں؟ اس کی ضد پر عاجز آتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا کہ اس کے آدمی سب آس پاس موجود تھے۔ پھینک دو، مگر میں تب تک نہیں ہٹوں گی جب تک مجھے ساتھ نہیں لے جاتے۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ کاظم نے دھور سے گھڑی کی جانب اشارہ کیا تو وہ گہرا سانس بھرتے اس کے گرد بازو پھیلا گیا۔ چلو۔ سچ میں؟ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ قلب نے اسے دیکھا اور پھر سر ہلاتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی قلب کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں سٹارٹ ہوتی اپنی منزل کی جانب بڑھی تھیں۔
کیا تم واپس ان پر بھروسہ کرنے والے ہو؟ وہ دونوں بیسمنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کاظم کے پوچھنے پر اس نے بنا جواب دیے ایک کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ کاظم نے حیرت سے اس کارڈ کو تھام لیا۔ ایک چپ وہاں سے نکالی۔ ریکارڈنگ چپ ہے، اسے سنو۔ تم نے اس کی باڈی میں ادھورے کا کرتا کاظم۔ وہ قلب انصر تھا، ہمیشہ 4 قدم آگے کی سوچنے والا۔ تو تم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بھاگنے والی ہیں؟ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا۔ تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے کاظم آغا۔ استہزائیہ مسکراہٹ سجائے وہ بیسمنٹ میں داخل ہوا تو اندر موجود اس کے آدمی فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ سمر اعظمی کی ایک کنسائنمنٹ باہر ملک پہنچ چکی ہے جس میں تقریباً 200 لڑکیاں تھیں۔ آخر اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ کامیاب کیسے ہوا؟ اس کے سوال پر سب کو چپ لگی تھی، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اگر تم لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے ہو تو مجھے ابھی بتاؤ تاکہ میں نئے اور قابل بندے ہائر کروں۔ باس، وہ آپ زخمی تھا، مرا نہیں تھا۔ چاہے مر ہی کیوں نہ جاتا، تم لوگوں کا کام اس کی کنسائنمنٹ کو روکنا ہے۔ وہ لڑکیوں کو بیچ رہا ہے، ان کے آرگنز بیچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں اس گھٹیا کام کو ہونے دینا ہے؟ وہ غصے میں تھا۔ کاظم کو اس کے زخم کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اس کی اگلی کنسائنمنٹ کسی صورت باہر نہیں جانی چاہیے۔ مجھے وہ لڑکیاں محفوظ چاہیے ہر حال میں۔ اوکے باس، سب ایک ساتھ بولے تھے کہ ان کا قلب انصر کے ساتھ آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کبھی اخلاق سے گرے کام نہیں کرتا تھا۔ اس کا کام الگ تھا، اس کی پہچان الگ تھی، مگر وہ کم از کم انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا تھا۔ سالوں پہلے اس نے سمر کو اس راستے سے جانے سے روکا تھا جو اس کا خاص دوست تھا، مگر اس نے قلب انصر کی پیٹھ پر چھرا گھونپا، اسے مارنے کی کوشش کی اور پھر دشمنوں کے ساتھ جا ملا۔ قلب انصر اس دنیا میں تب داخل ہوا تھا جب اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ باپ پر ڈھیروں قرضہ تھا اور پھر اس اندھیری دنیا کو چھپانے کی خاطر اس کی روشن دنیا میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے اپنا مقام بنایا۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اسے متاثر کر گئی تھی، وہ آج اس کی بیوی تھی اور اس کے سب سے بڑے دشمن کی بہن۔ سمر اعظمی اس قدر پستی میں گر جائے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ریکارڈنگ سن رہے تھے جب اچانک حیات کی چیخ پر قلب کے جبڑے بھینچے۔ اس نے میڈم کو مارا ہے۔ کاظم نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال تھیں۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے قلب کہ وہ میڈم کو ہمارے خلاف استعمال کرنے والا ہے؟ تمہیں صرف لگ رہا ہے، مجھے یقین ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے ایک فائل کاظم کے حوالے کی۔ ہمارا اگلا پلان اس میں ہے، دیکھ لو۔ اسے کہتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ حیات کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھوں میں موجود اس منی کیمرے کو دیکھ رہی تھی جو سمر نے اسے تھمایا تھا۔ وہ دونوں اس کے روم میں تھے جب سمر نے خاموشی سے وہ منی کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں حیات، تم بہن ہو میری۔ مانا کہ ہمارے پیرنٹس الگ الگ ہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماں کی تلاش میں کر رہا ہوں، میں صرف بیٹھا نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ یقین دلا رہا تھا جبکہ حیات اس کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات سمجھتے اس نے سر ہلایا اور اب وہ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا کیا کرنا ہے، مگر وہ اب قلب کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہ کیمرہ اس نے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ کیا مجھے بتانا چاہیے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ کیا بتانا چاہیے؟ قلب کی آواز پر وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، نفی میں سر ہلاتے بمشکل بول سکی تھی۔ مبہم سا جواب دیتے وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ حیات نے حیرت سے اسے دیکھا جس کا ہاتھ اب اس کے بازو سے ہوتا بالوں میں اٹکا تھا۔ اس کے لمس پر حیات کی سانسیں اٹکیں۔ قلب نے ذرا سا چہرہ آگے کر کر اس کے گال سے اپنا گال مس کرتے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ اس کے بالوں کو نرمی سے تھامے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر حیات کو سمر کا خود کے بال پکڑنا یاد آیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے بس سچ جاننا ہے۔
کیا اس نے تمہیں مارا تھا یا نہیں؟ ڈیم! وہ اتنی زور سے چلایا کہ حیات سر تا پیر کانپ اٹھی۔ وہ بس بات، اس نے تمہارے بال پکڑے اور تم نے اسے خود کو مارنے دیا؟ مجھے قلب، وہ بھائی بس غصے۔ تم نے کبھی ہاتھ اٹھایا اس پر غصے میں جیسے مجھ پر اٹھایا تھا؟ آئی ایم سوری، تم نے ڈائیورس۔ شٹ اپ ڈیم یو! اس کا بازو تھامے قلب نے اسے اپنے قریب کیا۔ کل صبح 6 بجے میں بیک یارڈ میں نظر آؤ تم۔ اسے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی حیات دل پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اف، اس انسان کو کیا بولوں میں؟ لوگوں کی مار سے نہیں، اس کے غصے سے ڈر لگنے لگا ہے اب تو مجھے۔ ویسے یہ اتنی صبح مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ کیا یہ میرے ساتھ کچھ کرنے والا ہے؟ نہیں، قلب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ضرور کچھ اہم ہوگا۔ خود سے سوال کرتے، خود کو تسلی دیتے، وہ پرسکون سا مسکرا دی۔ حیات! نیند میں ڈوبی حیات نے اپنے نام کی پکار پر کیا، مگر آنکھیں کھولنے سے گریز کیا تھا۔ حیات اٹھو! ایک بار پھر آواز پر اسے لگا کوئی دور خواب میں اسے پکار رہا ہے۔ حیات! تیسری پکار بھی ضائع گئی تھی، اور پھر اچانک پورے کمرے میں حیات کی چیخ گونجی تھی۔ قلب کے کندھے پر الٹی لٹکی وہ چیخ رہی تھی، مجھے نہیں مرنا، پلیز مجھے نہیں مرنا، پلیز مجھے خواب سے اٹھائے کوئی۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ گھر میں موجود ملازم ہنسی دبائے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیک یارڈ پہنچتے ہی قلب نے اسے زمین پر کھڑا کرتے ساتھ اس کے سر پر ٹھنڈا پانی انڈیلا تھا۔ قلب انصر، تمہیں خدا پوچھے۔ اڑ گئی نیند اب؟ مزے سے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے اپنے سامنے بھیگی حیات کو سر تاپا گھورا۔ تم بھی میرے بھائی کی طرح مجھے مار۔ شٹ اپ! یہ کپڑے اٹھاؤ اور چینج کرو۔ میں کیوں چینج کروں؟ مجھے سونا ہے۔ وہ اور آگے سے بحث نہ کرے۔ حیات، ایک اور لفظ اور تم واپس اپنے بھائی کے پاس ہوگی۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں میرے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس کے سختی سے کہنے پر منہ بناتے وہ کپڑے اٹھائے اندر بڑھ گئی۔ واپس آئی تو وہ قلب کے دیے ٹریک سوٹ میں تھی۔ میرے پیچھے آؤ! بیک ڈور سے نکلتے وہ کچھ ہی دور چلتے ایک اسپورٹس کلب میں آئے تھے۔ سامنے ہی ریسنگ ٹریک تھا۔ اس ٹریک کے 20 راؤنڈ کمپلیٹ کرو، وہ بھی 10 منٹ میں۔ یا خدا، میں مر جاؤں گی خالی پیٹ۔ کچھ نہیں ہوگا مجھ سے قلب، میں یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ قلب! جتنی دیر کرو گی ٹائم اتنا بڑھے گا۔ اسے کہتے ساتھ کانوں میں ہیڈ فون لگاتا بھاگنے لگا۔ میں نہیں بھاگ رہی، وہ وہیں سے چلائی تھی، مگر اچانک ہی قلب نے اسے کالر سے پکڑتے اپنے ساتھ بھگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ وہ ظالم اس کے سر پر سوار اس سے یہ سب کروا رہا تھا۔ ظالم انسان، جان نکال دی میری۔ گہرے سانس بھرتے وہ بھی بینچ پر آ کر بیٹھی تھی، خالی پیٹ۔ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد اسے یہاں قلب کے پاس واپس آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یہاں آنے سے اچھا تھا بھائی کی مار ہی کھا لیتی۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ جوتے اتارنے لگی۔ جتنی سست تم ہونا، بھاگا جاتا نہیں ہے۔ اور ایک منٹ مسٹر قلب انصر، آپ نے مجھے موٹی کہا؟ میں نے تمہیں سست کہا، جواب فوراً آیا تھا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سست لوگ تھوڑی دیر بھاگتے ہی کڈنیپ ہو جاتے ہیں۔ قلب کے جواب پر حیات نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب اٹھو، گھر جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ حیات اٹھو! میرے سچ میں درد ہو رہا ہے، گود میں اٹھا لو اگر لے جانا ہے۔ اس کی بات پر قلب نے اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ مارے حیرت کے حیات کی آنکھیں پھیلیں۔ قلب! مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد بازو باندھے وہ چلائی، آئندہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ میں عمل کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنی بات کہتا وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مسکرانے لگا تھا۔ میں تمہیں آج کے لیے معاف نہیں کروں گی، قلب انصر۔ اس کے کندھے پر مارتی وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے ہولے سے مسکرا دی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے چینج کر کے کچھ کھایا تھا۔ قلب نہ جانے کہاں غائب تھا۔ پورا دن وہ اس کے انتظار میں کڑھتی اپنا دل جلاتی نیچے آئی۔
مگر سامنے کے منظر دیکھ کر اسے آگ لگی تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو قلب انصر کا ہاتھ تھامے اس سے مسکرا کر باتیں کرتی۔ حیات اعظمی کے دل پر چھریاں چلا گئی۔ قلب، اس کی پکار پر قلب نے اسے دیکھا۔ چہرے پر ناگواری بھرا تاثر ابھرا۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑے۔ وہ اس کی جانب آیا۔ اندر جاؤ حیات۔ اس کا انداز سرگوشی جیسا تھا۔ میں نہیں جا رہی، تم بتاؤ یہ کون ہے؟ ہر بات میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ابھی اندر جاؤ فوراً۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ حیات کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جب میں کچھ ہوں ہی نہیں تو مجھے کیوں یہاں رکھا ہے؟ مجبوری ہے، اسے کہتا وہ غصے سے پلٹ کر اس لڑکی کو بازو سے تھامے باہر بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر حیات کا دل کیا زور زور سے روئے۔ وہ ہال میں کھڑی ابھی تک اس کی سب باتوں کا بوجھ دل پر لیے تھی کہ اچانک وہ قدموں کی چاپ کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی ہی تھی کہ وہ لمحے بھر میں جھکا اور بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے فوراً جھنجھلا کر کہا، مگر اس کے بازو اتنے مضبوط اور گرفت اتنی بھاری تھی کہ اس کی مزاحمت بیکار ثابت ہوئی۔ خاموش رہو، وہ زیر لب بولا، اور اس کی بھاری آواز میں اتنا دباؤ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی لب سی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ آہستہ قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ کمرے کی خاموشی اور مدھم روشنی میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل تیز دھڑک رہی تھی، مگر وہ جیسے بے نیاز سا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے بیڈ پر بٹھایا، جیسے کوئی نازک چیز ہاتھوں میں تھامے ہو۔ لمحے بھر کو اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے چہرے کے بالکل پاس۔ اس کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھیں کہ وہ اپنا وجود ساکت محسوس کرنے لگی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ بار بار رخسار پر آ رہی تھی۔ وہ جھکا اور انگلیوں سے وہ لٹ آہستہ سے کان کے پیچھے کر گیا۔ اب بہتر لگ رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ شرم اور غصے کے بیچ نظریں جھکا گئی۔ یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں عجیب سا غرور اور نرمی دونوں شامل تھے۔ ڈرامہ؟ تمہیں لگتا ہے میں ڈرامہ کرتا ہوں؟ میں تو بس وہی کرتا ہوں جو دل کہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ نظریں چراتی رہی، مگر وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت نرم تھی، مگر دل میں ہلچل مچانے کو کافی۔ جانتی ہو، وہ آہستگی سے بولا، تمہاری ضد، تمہاری خاموشی اور یہ جھجک، سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ چونکی، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، مگر وہ ابھی بھی ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اچانک وہ جھکا، اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ وہ گھبرا کر ہلکی سی پیچھے ہوئی، مگر بیڈ کی پشت پر جا ٹکی۔ اب اس کے پاس بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ میں ڈر نہیں رہی، وہ بمشکل بولی۔ وہ اور قریب ہوا۔ اس کی نظریں اس کے لبوں پر ٹکی تھیں۔ لمحے بھر کو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ رکھ گیا۔ اس لمس میں اتنی شدت اور اپنائیت تھی کہ اس کی پلکیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ چند لمحے یوں ہی خاموش رہا، پھر آہستگی سے سر اٹھا کر مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب آرام کرو۔ وہ دھیرے سے بولا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دل کے اندر عجیب سا طوفان مچ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ صرف بھائی سے دشمنی کی خاطر یہ سب کر رہے ہو؟ وہ اس کا کچھ دیر پہلے والا رویہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس بات کا جواب جلد مل جائے گا، ابھی آرام کرو۔ اس کی تھوڑی چومتا، وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔
مگر جاتے جاتے وہ حیات کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ رات کی گھنی سیاہی نے ساری حویلی کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے تارے بھی گویا اس پرشکوہ عمارت کے سامنے ماند پڑ گئے تھے۔ وہ عمارت دور سے روشنیوں میں کسی داستانی محل کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر چھپی حقیقت اندھیرے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھا ثمر اعظمی سرخ آنکھوں اور شراب سے بھرے گلاس کے ساتھ اپنی ہی دنیا میں محو تھا۔ صوفے کے سامنے رکھی میز پر حیات اور قلب کی مسکراتی تصویریں اس کے دل کو انگارے کی طرح جلا رہی تھیں۔ اس نے حیات کی تصویر انگلیوں کے پوروں سے چھوئی۔ چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی نوکیلی لوہے کی چیز تصویر پر رکھ دی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، اس نے غرور اور سفاکی سے بھری آواز میں کہا۔ میں تمہیں اس جہنم سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم نے خود ہی اس کی باہوں میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ تصویر پر دھیما سا ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی تھی۔ قلب انصر، تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو؟ تمہاری ہر جیت کو میں ایسی شکست میں بدلوں گا کہ تم اپنے ہی وجود سے نفرت کرو گے۔ تمہاری آخری سانسیں بھی میرے نام لکھی جائیں گی۔ اس نے تصویر پر نوکیلا وار کیا۔ کاغذ چاک ہوا اور حیات کا چہرہ اس کے نشے میں جھلجھلاتی آنکھوں کے سامنے بگڑ گیا۔ میں تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ، تمہاری آنکھوں کی یہ روشنی، سب کچھ چھین لوں گا۔ تمہیں ماروں گا نہیں قلب انصر، تمہیں زندہ رکھوں گا تاکہ تم ہر لمحہ میری چاہت، میری ہوس اور میری طاقت کے سامنے جھکتے رہو۔ کمرے میں کھڑا اس کا آدمی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، جو کیمرہ ہم نے حیات کو دیا تھا وہ ابھی تک آن نہیں کیا گیا۔ ثمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے غصے سے گلاس دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ یہ لڑکی، میں اسے کتنے موقع دے رہا ہوں، مگر یہ اپنی ماں کی طرح ضدی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قدموں کی چاپ پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے کھڑکی کے پاس چاندنی رات کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اب صرف انتظار نہیں، وار کرنا ہوگا۔ ایسا وار کہ قلب انصر خود حیات پر شک کرے، ایسا وار کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے، اور تب میرا کھیل شروع ہوگا۔ اس نے نیا گلاس بھرا۔ سرخ مایہ روشنی میں جلتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اب کی بار چال ایسی ہوگی جو سیدھی قلب انصر کے دل پر لگے۔ اسے اپنے ہی جذبات پر اعتبار نہیں رہے گا، اور حیات، میری پیاری حیات، تمہاری معصومیت ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی۔ اس کے لبوں پر ایک پاگل پن بھری مسکراہٹ ابھری۔ کمرے میں اس کی آواز گونجی، قلب انصر، تمہیں گرا کر ہی میں جیتوں گا، اور اس بار کھیل میرے قاعدے سے ہوگا۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آ کر کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ روشنی کی نرم لکیریں جب حیات کے چہرے پر گریں تو اس کی گلابی جلد پر سنہرا سا رنگ بکھر گیا۔ وہ نیند کی مٹھاس میں ڈوبی کسمسائی، کروٹ بدلا اور نیم غنودگی میں ہاتھ پھیلایا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں نے جیسے حقیقت کو پہچان لیا۔ مارے حیرت کے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی نظریں اپنے پہلو میں سکون سے دراز قلب پر جا ٹھہریں۔ چند ثانیوں تک وہ بے یقین سی اسے دیکھتی رہی۔ آپ یہاں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ گھبراہٹ میں فوراً چادر اپنے گرد لپیٹ لی، جیسے اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ قلب نے آہستہ آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دلفریب مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ لمحہ بھر کو اور بھی حسین لگنے لگا۔ کیا مطلب یہاں؟ وہ دھیرے سے بولا، یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، اور بیوی کے پاس آنے کے لیے مجھے اجازت مانگنے کی ضرورت تو نہیں نا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا، اتنی نرمی سے جیسے کسی نایاب چیز کو چھو رہا ہو۔ حیات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ اس مسکراہٹ اور اس لمس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے۔ دیکھو مسٹر قلب انصر، وہ الجھی ہوئی آواز میں بولی۔ قلب نے فوراً اسے اپنی گرفت میں لے کر جھٹکے سے قریب کیا۔ کہو بیوی۔
اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ حیات کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ قلب انصت، میری بات سنیں، وہ بوکھلائی۔ آپ کا یہ رویہ، کبھی نرم، کبھی سخت، کبھی غصہ، کبھی سکون، یہ سب مجھے پاگل کر رہا ہے، اور مجھے پاگل نہیں ہونا۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی تھی۔ قلب کی آنکھوں میں گہری چمک اتر آئی۔ وہ آہستگی سے بولا، یہ سوچنے کا وقت محبت کرنے سے پہلے تھا حیات، کہ میں کیسا ہوں اور میرے اندر کتنے رنگ ہیں۔ محبت؟ وہ فوراً چونکی۔ کون سی محبت؟ میں نے تو کبھی… وہ اس کے اور قریب آیا۔ اس کی سانسیں اس کے لبوں کو چھونے لگیں۔ پوری رات میں تمہارے پاس رہا ہوں اور تم نیند میں بار بار محبت کا اقرار کرتی رہی ہو۔ اب بتاؤ میں اس بات پر کیا یقین کروں؟ یہ جھوٹ ہے، حیات نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ایسا ناممکن ہے، میں نے نہیں کہا ہوگا کچھ۔ قلب کی آنکھوں میں اعتماد اور لہجے میں سختی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا مس حیات۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اتنی گہرائی سے کہ حیات کی پلکیں لرز گئیں۔ گھبراہٹ میں وہ نظریں چرا گئی۔ قلب ایک لمحہ مزید اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو حیات نے گہری سانس لی۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خفت اور الجھن کے مارے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، یہ شخص آخر ہے کیسا؟ وہ خود سے بڑبڑائی، مگر دل کی گہرائی میں اس کی مسکراہٹ اور لمس کا عکس پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ سامنے پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوبنے کو تھا۔ آسمان پر سرخی اور سنہری رنگوں کے دھبے ایسے پھیل گئے تھے جیسے کسی نے کینوس پر خواب بکھیر دیے ہوں۔ قلب نے گاڑی ایک سنسان مگر جادوئی سی جگہ روکی۔ ارد گرد جھاڑیاں اور گھاس کے بیچوں بیچ کھلا میدان تھا۔ حیات نے شوق بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ جگہ؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ قلب نے بس ایک ہلکی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، خاموشی کی عادت ڈال لو، شور مچانے والی چیزیں جلد مر جاتی ہیں۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے قلب نے پیچھے سے اپنی جیکٹ سے لپٹی ہوئی بندوق نکالی اور ہاتھ میں تھمائی۔ حیات نے چونک کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ میرے لیے؟ قلب نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی سانس کی گرمی نے حیات کے وجود میں عجیب سا ارتعاش بھر دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ میں نے کبھی نہیں چلائی۔ قلب نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر کہا، اسی لیے تو سکھا رہا ہوں۔ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو تمہیں تحفظ دیتی ہیں یا تمہیں فنا کر دیتی ہیں۔ فرق صرف ہاتھ کے مضبوط ہونے میں ہے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے، اسے لیے آگے بڑھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے پیچھے آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بندوق درست کی۔ حیات کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ قلب کا لمس کبھی نرم نہیں ہوتا، ہمیشہ کٹھور مگر عجیب سا سہارا دینے والا۔ آنکھیں بند کرو۔ قلب کی آواز بھاری اور پرسکون تھی۔ آنکھیں بند کر کے تو نشانہ نہیں لگتا؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ قلب کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نشانہ کبھی آنکھوں سے نہیں لگتا، یہ تو بس وہی دیکھتے ہیں جو سامنے ہو۔ اصل نشانہ دل سے لگتا ہے، اور دل ہمیشہ جانتا ہے کہ دشمن کہاں کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر ٹریگر دبانے کا اشارہ کیا۔ گولی چلنے کی آواز گونجی تو حیات کے کانوں میں جیسے گرجدار طوفان چھڑ گیا، مگر اگلے لمحے قلب کی بھاری آواز نے اسے سہارا دیا۔ ڈرو مت، تمہارے اندر کی کمزوری ختم ہونی چاہیے۔ دنیا یا تو تمہیں توڑ دے گی یا تم اسے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ حیات نے بندوق نیچے کی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں تمہیں ہی توڑ دوں تو؟ قلب نے لمحے بھر کو آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، وہ آنکھیں جو ہمیشہ سرد لگتیں مگر اندر کہیں آتش فشاں چھپا تھا۔ تو شاید پہلی بار مجھے کوئی اپنی شکست اچھی لگے گی۔ پورے دن کی پریکٹس کے بعد ان کا ارادہ واپس جانے کا تھا، مگر اچانک ہوتی بارش نے ان کا راستہ روک دیا۔
بارش تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پہاڑوں پر گرتے بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ ایسے میں وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ خالد نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر آگے جاتے ہی انجن نے جھٹکے کھائے اور پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ شٹ، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ خالد نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر حیات کی طرف دیکھ کر بولا، تم اندر رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بارش کے چھینٹوں میں باہر نکلا۔ چند لمحوں میں ہی اس کے کپڑے بھیگ گئے اور پانی کی بوندیں اس کی بھووں سے ٹپکنے لگیں۔ گاڑی کا بونٹ کھول کر اس نے اندر جھانکا، مگر انجن مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ بکواس! وہ دانت بھینچتے ہوئے ہونٹ بند کر گیا۔ حیات! وہ اس کی طرف پلٹا تو چونک گیا۔ گاڑی میں وہ موجود ہی نہیں تھی۔ حیات! اس کی آواز لمحہ لمحہ بلند ہونے لگی، بارش کے شور میں گم ہو رہی تھی۔ دل ایک لمحے کو ڈوبا، جیسے کسی نے سینہ مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تیزی سے آس پاس دیکھنے لگا۔ اسی وقت کہیں نیچے سے آواز آئی، قلب! اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً اسی آواز کے تعاقب میں بھاگا۔ ڈھلان کے کنارے پر پہنچا تو نیچے کیچڑ میں بھیگی ہوئی کانپتی حیات دکھائی دی۔ حیات! وہ جھک کر نیچے اترا، ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ہانپتی ہوئی بولی، میں راستہ دیکھ رہی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ گر جاؤں گی۔ قلب نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، جیسے اپنے غصے کو دبا رہا ہو، پھر نہایت احتیاط سے اسے اوپر کھینچا۔ آہ! حیات کے لبوں سے کرہ نکلی۔ اس کا پاؤں زخمی تھا، خون بارش کے پانی میں گھل کر بہہ رہا تھا۔ قلب نے اس کے زخم پر نظریں جما دیں، پھر نچلے ہونٹ کو دباتے ہوئے اس کے قریب آ کر جھک گیا۔ حیات! اس کی آواز بھاری تھی، کبھی تو ایسا کام کرو جس سے مجھے سکون ملے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے حیات کا پاؤں تھاما، اپنی جیب سے رومال نکال کر لپیٹنا شروع کیا۔ بارش کے شور کے باوجود اس کے الفاظ حیات کے دل تک اتر گئے۔ حیات نے سر جھکائے اسے دیکھا۔ اس کی سخت آنکھوں میں عجیب سا بے بسی کا سمندر چھپا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے ناقابل شکست نظر آتا تھا، اس وقت صرف ایک زخمی لمحے کے آگے جھکا ہوا تھا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، یوں ایسے کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ حیات کو باہوں میں بھرے وہ گاڑی تک آیا اور اسے اندر بٹھاتے وہ پانی کی بوتل سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ تکلیف سے حیات نے قلب کے کندھے کو مضبوطی سے تھاما۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ قلب، پلیز یہاں سے چلیں۔ آس پاس سے آتی جانوروں کی آواز نے اسے سہما دیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، مگر جائیں گے کہاں؟ وہیں جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بات کہتے وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ دیکھ حیات کو لگا اسے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ گھنے جنگل میں تیز برستی بارش، لہراتے درخت کے پتے ماحول میں پراسراریت پیدا کرتے حیات کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ قلب کا ہاتھ تھامے وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ قلب اسے سنبھالنا چاہتا تھا، مگر وہ پھر خود کیسے چلتا؟ اور کتنا دور قلب، میں تھک گئی ہوں۔ وہ تھک گئی تھی، بس اسے یہی ہونا چاہیے۔ آس پاس نگاہیں دوڑائے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنی تیز بارش میں کون ملے گا؟ درد سے اسے مزید کھڑا رہنا مشکل تھا، اس لیے زبان کے ساتھ ساتھ دماغ کا تیز ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قلب کے طنز پر حیات نے آنکھیں گھمائیں۔ تیز زبان ہونا بھی برا۔ اس کے ہاتھ پر مزید سخت گرفت کرتے وہ اس کے ساتھ لگ کر چلنے لگی۔ تبھی دور انہیں درختوں کے درمیان لکڑی کا کاٹیج سا نظر آیا۔ یہ جنگل میں کس نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے قلب کو دیکھا۔ مجھے کیا پتہ؟ کندھے اچکاتے وہ گن نکالے محتاط انداز میں اندر داخل ہوا، مگر وہ ایک کمرے کا چھوٹا سا کاٹیج خالی تھا۔ آ جاؤ، قلب نے اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ تھام کر اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا کمرہ جس کے ایک طرف کچن کاؤنٹر تھا۔ بیٹھو ادھر۔ حیات کو کمر سے تھامتے وہ اسے ایک ٹیبل پر بٹھاتے خود چیزیں ڈھونڈنے لگا۔ حیات نے اسے دیکھا۔ یہ شخص ساتھ ہوتا تھا تو ڈر بھی کہیں دور چلا جاتا تھا۔ تم اتنے بہادر ہو، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو قلب عنصر کو ڈرا سکے؟ پیر جھلاتے اس نے سوال کیا تو اندر خفیہ دراز سے سامان نکالتے قلب کا ہاتھ تھما۔
اس نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ پہلی بار وہ کب ڈرا تھا؟ جب اس نے حیات کے کڈنیپ کا سنا تھا۔ ہاں، وہ ڈر گیا تھا، بہت بری طرح، مگر یہ اعتراف اس نے خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے ڈرا سکے، جواب دیتے وہ کینڈل جلائے اٹھا ہی تھا جب حیات اچانک اس کے سامنے آئی۔ کیا ہوا؟ جاؤ، وہاں پر لگی ہے نا تمہیں؟ جب میں کھو گئی تھی تو تم ڈر گئے تھے نا قلب؟ ان دونوں کے درمیان موم بتی تھی جس کی لو تیز ہوا سے ڈگمگا رہی تھی۔ نہیں، نگاہیں چرائے جواب دیا گیا۔ میں نے دیکھا تھا، تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ قلب انصر کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جگنو رقصاں تھے۔ مجھے محبت جیسے لفظ پر یقین نہیں ہے۔ پھر کیوں میرا اتنا خیال کر رہے ہو؟ میں تو دشمن کی بہن ہوں نا۔ فضول باتوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ قلب نے اس کے پہلو سے نکلنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تم جواب دینے سے ڈر رہے ہو قلب انصر؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ قلب کسی سے نہیں ڈرتا۔ واؤ، سچی؟ اگر میں آج نہ ملتی یا مجھے کچھ ہوتا تو اگر میں حیات کتنا بولتی ہو، منہ بند رکھو۔ وہ اچانک ہی بولتا اسے ایک بات کا یقین دلا گیا تھا۔ بس محبت ہو گئی قلب انصر کو حیات اعظمی سے۔ ناممکن، وہ قطعی لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ مگر آج شاید فرار ممکن نہیں تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ٹمٹماتی موم بتی کی روشنی اجالا کرنے کو ناکافی تھی۔ اف، اس کھڑوس انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں باہر جا کر بیٹھ گیا ہے؟ قلب نہ جانے کتنی دیر سے اندر نہیں آیا تھا اور اب اسے قلب کی کمی شدید محسوس ہو رہی تھی۔ قلب انصر، مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی، پلیز آپ اندر آ جائیں، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے قلب کو آوازیں لگانے لگی۔ تبھی کچھ دیر بعد قلب اسے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ بھوک لگ رہی ہے قلب، مجھے کھا جاؤ، جل کر کہتے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے آگ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچا کیسے کھاؤں؟ کچھ مرچ مسالے؟ اس کی چلتی زبان کو بریک قلب کی گھوری نے لگائے۔ حیات، میرا دماغ مت کھاؤ، غصے سے کہتا وہ آگ لگائے اس کے پاس کھڑا ہوا تو حیات نے خاموشی سے اس کے بازو سے سر ٹکایا۔ قلب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کتنا سکون ہے نا یہاں، کاش ہم دونوں ایسے ہی رہیں، باہر کی کوئی ٹینشن نہ ہو، بس تم، میں اور ہاں مما کو بھی لے آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی ان کا، مگر ایسے حالات میں ان کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر تھا کیونکہ شش، کتنا بولتی ہو تم؟ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھے وہ اسے چپ کروا گیا۔ حیات نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ نگاہوں کے تصادم پر دونوں کا دل ایک لے پر دھڑکا تھا۔ تم بولنے لگو گے تو میں چپ ہو جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ قلب کو دیکھ رہی تھی جس کا عکس دیوار پر بنتا اس کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ یہ روشنی، یہ بارش، یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا؟ اس سے باہر کی دنیا اندھیری ہے، میری دنیا اندھیری ہے، میری دنیا میں تمہیں روشنی نہیں ملے گی حیات۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تمہیں دیکھا تو مجھے سکون ملا تھا، یعنی میری روشنی تم ہو۔ یہ کیسا اظہار محبت تھا؟ قلب ششدر رہ گیا۔ میں وہ آگ ہوں جو تمہیں جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ مجھے جلنے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اکیلے رہ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنی ماں اور بھائی کے علاوہ ایک انسان پر بھروسہ کیا تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا، اور تم میری زندگی میں شامل ہوئے۔ مجھے چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں ہو سکی قلب۔ میں نہیں جانتی کیوں، مگر میرا دل کبھی تم سے نفرت کر ہی نہیں سکا۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ قلب انصر کے دل کو سکون دے رہا تھا، گویا کسی نے ببھرے آتش فشاں پر نرم روئی کے گالوں کی بوچھار کی ہو۔ بے اختیار قلب نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا اور آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ حیات اس کے قریب آنے پر سانس تک روک گئی تھی۔ اس شخص کا قرب اس کے لیے انعام تھا، جیسے کوئی اعزاز جسے حاصل کر کے وہ 7ویں آسمان پر تھی۔ قلب کی گردن کے گرد باہیں ڈالے وہ خود کو اس شخص کے حوالے کیا تھا جس کے ساتھ وہ محفوظ تھی،
جس کے ساتھ اس کا دل پاگل ہو جاتا تھا۔ وہ قلب انصر تھا جو حیات اعظمی کے دل کو اپنے نام کر چکا تھا، تمام تر خامیوں کے باوجود بھی۔ لکڑیاں ان کے دلوں کے جذبات کی طرح سلگ رہی تھیں۔ یہ ایسی آتش تھی جسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ باہر ہوتی تیز بارش نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ اپنی بالکنی میں کھڑے سمر اعظمی نے غصے سے موبائل کو دیکھا۔ اس کی کنسائنمنٹ راستے میں ہی روک لی گئی تھی۔ اتنا بڑا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا تھا جس پر وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے اس کا فون بجا جسے اس نے پہلی بیل پر ریسیو کیا تھا۔ ہیلو، دیکھیں بس ذرا سی دیر ہوئی ہے، اگلا کنسائنمنٹ بہترین مال کے ساتھ ہوگا۔ بہترین نہیں مجھے اس بار وہی لڑکی چاہیے جو قلب انصر کی کمزوری ہے۔ وہ مل گئی تو سمجھ لینا تمہاری اور میری پارٹنرشپ لمبی چلے گی۔ اس آدمی کی بات پر سمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ لڑکی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ منہ مانگا دام دوں گا، بس مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ منہ مانگا؟ ایسی کیا خاص بات ہے جو آج خود آفر دے رہے ہو؟ وہ قلب کی خاص ہے تو سمجھو کچھ تو بات ہوگی نا اس میں۔ اس کی بات پر سمر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اگر ارادہ قلب کو تباہ کرنے کے ہیں تو پھر ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ سمر کی بات پر وہ آدمی زور سے ہنس دیا۔ یہ ہوئی نا بات، پھر کب بھیج رہے ہو میرے پاس؟ بہت جلد، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ مجھے تمہارے تحفے کا انتظار رہے گا۔ فون کٹ چکا تھا جبکہ سمر اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ جس لڑکی کو اپنے کام کے لیے لینا چاہتا تھا وہ سونے کی تھی جس کی ڈیمانڈ بہت ہائی تھی۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کوئی مجھے کامیاب ہونے سے کیسے روکتا ہے، خود سے کہتے وہ سامنے دیکھنے لگا جب اس کا خاص آدمی آیا۔ باس، کیا مصیبت ہے؟ آپ کا دیا کیمرہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ وہ پرجوش تھا۔ سمر بے ساختہ ہنس دیا، زندگی سے بھرپور قہقہا۔ واہ، آج لگتا ہے قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ پلان کے مطابق چلو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اسے جانے کا کہتا وہ اب اپنی چال چلنے لگا تھا۔ باہر برستی بارش، گرجتے بادل اور تیز ہوا نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالکنی پر کھڑا سمر اعظمی سگریٹ کے کش کے ساتھ موبائل کی اسکرین پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ کنسائنمنٹ روکے جانے کی خبر نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا جیسے وہ طوفان کے ساتھ اندر سے بھی بھسم ہو رہا ہو۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ سمر نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھائی۔ آواز بھاری تھی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی تھا جس کی بات پر سمر نے ماتھا مسلا۔ اگلی کنسائنمنٹ میں خود آپ تک پہنچاؤں گا، بے فکر رہیں۔ جانتا ہوں، مگر تم جانتے ہو یہ کنسائنمنٹ اہم نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ میرے لیے میرا کام سب کچھ ہے جسے برباد کرنے والے کو میں خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا چاہتا ہوں۔ غصہ کیوں کر رہے ہو مسٹر اعظمی؟ یہ تو بس ایک کنسائنمنٹ تھا، اگلا بہت بڑا اور بہت بہترین ہوگا۔ میرا وعدہ ہے ایسا ہی ہوگا، سمر نے اسے یقین دلایا۔ بہترین؟ مجھے دھوکہ مت دینا، اگلی بار یہ کھیل تمہارے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے شخص نے سکون سے جواب دیا۔ جیسا آپ کو چاہیے سب ویسا ہی ہوگا، آپ فکر نہیں کریں، ہر چیز بہترین نہیں، اس بار خاص ہوگا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہی جسے قلب انصر اپنی کمزوری بنائے بیٹھا ہے۔ یہ نام سنتے ہی سمر کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کا سایہ لہرا گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ لڑکی، وہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ منہ مانگا دام دوں گا اعظمی۔ وہ لڑکی مل گئی تو سمجھو قلب کا غرور زمین بوس اور تمہارے کاروبار کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے۔ سمر نے لمحے بھر کو سوچا، وہ معمولی لڑکی اتنی اہمیت رکھتی ہوگی اس کا اسے اندازہ نہیں۔ قلب انصر کو توڑنا ہے، پھر تو ہم سچ میں اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، تو کب بھجوا رہے ہو اپنی شہزادی کو میرے پاس؟ فون پر وہ آدمی زور سے ہنسا۔ بہت جلد، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ شکار ہمیشہ تب کامیاب ہوتا ہے جب شکار اپنی کمزوری خود سامنے لے آئے۔ سمر کی مسکراہٹ زہر سے لبریز تھی۔ میں تمہارے تحفے کا انتظار کروں گا۔
دوسری طرف سے آواز آئی اور فون کٹ گیا۔ سمر نے فون سائڈ پر رکھا اور بارش میں نظر گاڑ دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تو حیات، تم واقعی اس کی بربادی ہو، قلب کی سب سے بڑی کمزوری۔ تو پھر کھیل اور بھی دلچسپ ہو جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں مجھے جیتنے سے کون روکتا ہے۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی اندر بھاگتا ہوا آیا۔ باس، وہ کیمرہ، وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سمر نے ایک دم تیز آنکھیں میچیں اور پھر قہقہہ لگایا۔ واہ، آج لگتا ہے قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو قلب انصر، تمہاری کمزوری ہی تمہیں توڑ دے گی۔ پلان کے مطابق سب تیار کرو، باقی کا کھیل میں خود کھیلاں گا۔ وہ ہنسی اب کمرے میں گونج رہی تھی، طوفان کے شور میں بھی اس کی صفائی دبنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح بے حد دلفریب تھی۔ مٹی کی سوندھی خوشبو اور بارش کی مہک نے فضا کو مزید دل لبھاتا سا بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں قلب کے سینے پر سر رکھے وہ گہری نیند میں تھی، جبکہ قلب انصر، اس کی نگاہیں اسی ایک حسین نظارے پر ٹکی تھیں۔ کیا کوئی اس سے بھی ایسی محبت کر سکتا تھا؟ اس کے لیے یقین مشکل تھا، مگر اب اس کے پاس اس کی حیات تھی۔ اس نے اس کے پتھر دل کو پگھلا دیا تھا، جس کی محبت نے بہت آہستگی سے قلب انصر کے دل پر پنجے گاڑے تھے۔ وہ کیسے اس کی کمزوری بن گئی اسے احساس تک نہیں ہوا، مگر آج وہ اس کی تھی مکمل۔ اس نے جھک کر بہت آہستگی سے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ نیند میں مسکراتی اس کے قریب ہوئی۔ اب کی بار وہ بھی کھل کر مسکراتا اسے خود سے دور کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک وہ واپس آیا، حیات اب بھی ویسے ہی گہری نیند میں تھی۔ اٹھ جائیں محترمہ، قلب نے اس کا گال سہلایا۔ حیات نے نیند سے بوجھل نگاہوں سے اسے دیکھا تو چہرے پر حیا کے کئی رنگ ایک ساتھ اترے۔ قلب، مجھے بھوک لگی ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے اٹھو، شاباش۔ اسے زبردستی اپنے ساتھ لگائے قلب نے اٹھایا اور باہر لے آیا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی؟ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے حیرت سے قلب کو دیکھا۔ ٹھیک ہو گئی، اب گھر چلتے ہیں۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ قلب، آپ نے تو کہا تھا کہ موبائل بند ہو گیا ہے، یہ تو آن ہے۔ قلب کا موبائل آن دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ جس سے گاڑی ٹھیک کروائی ہے اسی سے چارج کروایا ہے، مسکرا کر جواب دیتے قلب نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، مگر یہ مسکراہٹ کب تک رہنے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ قلب کی گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہاں پہلے سے ہی چند گاڑیاں موجود تھیں۔ گاڑی سے اترتے وہ آگے بڑھا، حیات بالکل اس کے پیچھے تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدموں کو بریک لگے۔ سمر اپنے آدمیوں کے ساتھ سامنے موجود تھا۔ حیات نے بے اختیار قلب کا ہاتھ تھاما۔ خیریت؟ آج ہمارے غریب خانے کیسے آنا ہوا سمر اعظمی؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ سمر کے سامنے آیا۔ قلب کی مسکراہٹ سمر کا دل جلا گئی۔ اپنی بہن کو لینے آیا ہوں، اس کا کام یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ سمر کی بات پر قلب نے ناسمجھی سے حیات کو دیکھا، جس کا رنگ لمحے میں سفید پڑا تھا۔ کام؟ کیسا کام؟ حیات، مجھے اب تم سے اس انسان کی جاسوسی نہیں کروانی۔ اب تم میرے ساتھ واپس چلو، ہم مما کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ کیا مطلب؟ قلب نے پہلے سمر پھر حیات کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتی سمر کو منع کر رہی تھی۔ میں نے بھیجا تھا اسے تمہارے پاس تاکہ میرے دشمن کے قریب رہ کر یہ میری مدد کر سکے۔ بکواس بند کرو۔ بکواس نہیں ہے، چاہو تو تم اپنا گھر دیکھ سکتے ہو۔ میرا بھیجا کیمرہ ابھی بھی تمہارے گھر میں ہی ہوگا۔ حیات، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے حیات کی جانب رخ کیا، جس کے چہرے پر کچھ برا ہونے کا خوف رقم تھا۔ میں اس انسان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا، مگر تم پر کروں گا۔ کیا تم نے کوئی کیمرہ لگایا ہے؟ قلب، وہ حیات، ہاں یا نہیں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حیات کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ ہاں، دیا تھا۔ اس کے جواب پر قلب کے جبڑے بھینچے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں اس نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ قلب، میں سمجھاتی ہوں، پلیز میری بات۔ سر، یہ رہا کیمرہ۔ قلب کے آدمی نے وہ کیمرہ لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ نہیں قلب، میں نے نہیں، میں چلی جاؤ یہاں سے۔ قلب، میرا یقین کرو، میں نے دھوکہ نہیں دیا، آئی سوئر۔ آئی سیڈ لیو۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔
چلو حیات، اب میں تمہیں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا۔ میں نہیں چاہوں گی، مجھے بات کرنی ہے قلب۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو اپنی دنیا بسائی تھی، ایسے کیسے اجڑنے دیتی؟ سمر اسے زبردستی گھسیٹتے لے جا رہا تھا۔ قلب نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے پکار رہی تھی مگر اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، ویران، خوفزدہ کرتا۔ وہ جب سے آئی تھی خود کو اس کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رنگ تھی جو کل رات قلب نے اسے پہنائی تھی۔ اس نے رنگ پر لب رکھے تو وہ ستمگر شدت سے یاد آیا جس نے ایک بار بھی اسے صفائی کا موقع نہیں دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے پھر تمہیں ہرٹ کیا قلب۔ اس کا دل دکھ سے بھرا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیا تھا۔ وہ یوں ہی نہ جانے مزید کتنی دیر بیٹھی رہتی جب سمر دروازے پر دستک دیتا اندر آیا۔ حیات، بس کرو اس انسان کے لیے رونا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ سمر اس کے پاس آ بیٹھا مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ ان کی دشمنی میں ایک مہرہ بن کر رہ گئی تھی۔ اچھا اٹھو، بات نہیں کرنی مت کرو، مگر کچھ کھا تو لو میری جان۔ سمر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس سے وہ جھٹک گئی۔ سمر نے ضبط سے اسے دیکھا۔ حیات، ہم مما کو لینے جا رہے ہیں، وہ تمہیں ایسے دیکھیں گی تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ مما، تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہیں؟ اس نے حیرت سے سمر کو دیکھا جو اب کے مسکرایا۔ جانتا ہوں وہ میری سگی ماں نہیں، مگر میں ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، ایسے کیسے انہیں چھوڑ سکتا ہوں اکیلے؟ تم اٹھو، فریش ہو، کھانا کھاؤ، پھر ہم ان کے پاس چلیں گے۔ اس کے گال سہلاتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حیات نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اسے اس وقت اپنی ماں کی شدید ضرورت تھی۔ سمر کے جانے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آئی تو سمر اس کا ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ سمر اسے کھانا سرو کر کے خود کھانے لگا مگر اس کی بھوک پیاس سب مر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چند بائٹ لیے۔ اب چلیں؟ چلتے ہیں، میں ذرا آتا ہوں، اسے کہتا وہ اٹھ کر ایک طرف آ گیا۔ جتنی جلدی ہے نا تمہیں قلب کو برباد ہوتے دیکھنے کی؟ چلو کوئی بات نہیں، اب آخری کھیل ہے، اس کے بعد سب میرا ہوگا، خود سے کہتا وہ اپنے آنے کی اطلاع آگے پہنچاتے حیات کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ایک انجان سی جگہ تھی، عجیب، جسے دیکھ حیات کو وحشت سی ہوئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مما ایسی جگہ پر ہیں؟ اس سے رہا نہیں گیا تھا اس لیے سوال کیا مگر سمر نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ قلب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ رنگ گھماتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ جو ساتھ نہیں تھا تو ہر چیز وحشتناک سی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب ان کی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے جا رکی۔ آؤ حیات۔ گاڑی سے اترتے سمر نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اپنا پڑتا ایک ایک قدم حیات کو اپنے دل پر لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے لیے اندر آیا جہاں جگہ جگہ پر ہتھیار تھامے آدمی کھڑے تھے۔ سمر، مما کہاں ہیں؟ اس کے قدم تھمے کیونکہ آگے کا منظر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ 4 آدمی سامنے بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے۔ اس کی ماں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فائنلی تم آ گئے سمر اعظمی۔ ارے واہ، ہمارا تحفہ آ گیا، اس آدمی نے کہتے ساتھ حیات کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا مگر وہ اسے دھکیلتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بکواس ہے، دور رہو مجھ سے۔ سمر، مما کہاں ہیں؟ کون مما؟ ہم نے خریدا ہے تمہیں اس سے۔ سمر کی جگہ وہ آدمی جواب دیتا اس کے قریب ہونے لگا جبکہ سمر خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھتے ڈرنک بنانے لگا۔ تو تم ہو قلب انصر کا قلب؟ کتنا مزہ آئے گا جب اسے پتہ چلے گا اس کی لڑکی ہمارے درمیان ہے۔ خباثت سے ہنستے اس نے حیات کو چھونا چاہا مگر حیات اس کے چہرے پر زور کا تھپڑ لگاتے باہر کی جانب بھاگی مگر اس سے پہلے ہی اس کے بال اس آدمی کی گرفت میں آئے تھے۔ تیری اتنی ہمت، مجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ غصے سے دھاڑتے اس نے حیات کو زمین پر پھینکا تو درد سے اس کی قدح نکلی۔ اس سے پہلے وہ مزید ایک قدم بھی آگے بڑھاتا باہر ہونے والی فائرنگ نے ان کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ یہ فائرنگ؟ کیا ہوا ہے باہر؟ وہ سب ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ حیات خوفزدہ سی ہوتے پیچھے ہونے لگی تھی جب سمر نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔
اگلے ہی لمحے دروازہ دھاڑ سے کھلا اور قلب انصر کا چہرہ سامنے آیا، جو وہاں شیر بنے لوگوں کو لمحے میں چوہا بنا گیا۔ قلب، کیا لگتا ہے اپنی لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں، تم نے غلط جگہ وار کیا ہے گونزو، کہتے ساتھ اس نے فائر کھولا تھا جو سیدھا گونزو کے بازو میں پیوست ہوا تھا۔ قلب کے چاروں اور پھیل چکے تھے کہ ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ گن نیچے پھینکو قلب، ورنہ یہ ساری گولیاں اس لڑکی کے دماغ میں اتار دوں گا۔ سمر کی آواز پر قلب نے دائیں جانب دیکھا، جہاں سمر حیات کو قابو کیے کھڑا تھا۔ قلب، روتے ہوئے اس نے قلب کو پکارا۔ اسے ایک کھنوج بھی آئی نہ سمر تو اگلی سانس لینا بھول جائے گا۔ کاظم کو باقی کو سنبھالنے کا اشارہ کرتا وہ سمر کی جانب بڑھا۔ اب کیوں آیا ہے تو؟ ہاں، تو نے خود ہی اسے میرے حوالے کیا تھا نا؟ دیکھ، اس نے تجھے دھوکہ دیا تھا، یاد کر۔ قلب کی دنیا میں وہی ہوتا ہے جو قلب چاہتا ہے۔ اگر حیات یہاں ہے تو میری مرضی سے اس ناسور کو ایک بار ہی ختم کرنا تھا مجھے۔ اور دیکھ اپنے ساتھیوں کو۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا جہاں اتنے بڑے بڑے آدمی زخموں سے چور زمین پر پڑے تھے۔ سمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے حیات کی کن پٹی کو نشانہ بنایا۔ میں مروں گا تو اسے ساتھ لے کر مروں گا، قلب سے کہتے اس نے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی قلب اس کے ہاتھ پر وار کر گیا۔ سمر درد سے بلبلاتا جیسے ہی پیچھے ہوا، قلب نے کھینچ کر حیات کو سینے سے لگایا اور اگلا وار پھر سمر پہ کیا تھا۔ انہیں اپنے آدمیوں کے حوالے کرتا وہ حیات کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جب گاڑی رکی، قلب خاموشی سے باہر نکلا اور حیات کو آنے کا اشارہ کیا۔ اگلے لمحے وہ ہسپتال کے کوریڈور میں تھے۔ حیات حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی جب قلب ایک کمرے کے سامنے رکا۔ سامنے ہی حیات کی ماں تھیں۔ مما، بنا لمحوں کی دیری کیے وہ بھاگ کر ان کی باہوں میں سمائی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی لپٹ کر روتی رہی۔ قلب ان دونوں کو اکیلا چھوڑے خود بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اتنے دنوں بعد آخر وہ کامیاب ہو گیا تھا ان درندوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں، جنہوں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بیچ کر ان کی عزت پامال کر کے اپنا نام بنایا تھا۔ ہر چیز اس کے پلان کا حصہ تھی سوائے حیات سے محبت کے۔ اس نے وہ کیمرہ پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ کیمرہ اس کے پاس تھا، حیات کو تو خبر تک نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا سمر اس سے دشمنی میں کتنا گر سکتا ہے اور اس کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب دو نازک ہاتھ اس کے گرد بندھے اور حیات نے اپنا سر اس کی کمر پر ٹکایا۔ مما نے سب بتایا مجھے۔ تھینک یو قلب، ہر چیز کے لیے۔ میرا فرض تھا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس نے حیات کو اپنے روبرو کیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میں کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تم سے ادھورا سا اظہار۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ ادھورا ہی صحیح اظہار تو تھا۔ حیات نے سکون سے اس کے سینے سے سر ٹکائے آنکھیں موند دیں۔ بالآخر ایک نئی شروعات ان کی منتظر تھی۔